السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر بیرا بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کا ایک اور بہترین ایپیسوڈ. اور آج کے شو میں ہم جو موضوع ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ویسے تو بہت ٹرینڈنگ ہے لیکن اس پہ بہت کم لوگوں کو پراپر انفارمیشن مل پاتی ہے. ہم میک شیور کرتے ہیں کہ ہمارے شو کے تھرو نہ صرف پازیٹیوٹی پھیلے بلکہ کوئی ایسی انفارمیشن بھی آپ تک پہنچے جو کہ نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہو, آپ کے ارد گرد لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور ہماری سوسائٹی کے لیے بھی بینیفیشل ہو. آج ہم بات کریں گے فلی فنڈڈ اسکالرشپس کے حوالے سے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلی فنڈڈ اسکالرشپس جو ہیں وہ شاید سپرا ہائی لیولس پر ہی جا کر مل سکتی ہیں, یعنی اس کے لیے ہمیں ماسٹرز یا پی ایچ ڈیز کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں وہ مل سکتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ بہت ارلی لیول پہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں ایسی اسکالرشپس اگر آپ کے پاس بہتر اور پرفیکٹ گائیڈ لائنس ہوں. ان تمام گائیڈ لائنس کے لیے ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں, نہ صرف ہم ان سے یہ جانیں گے کہ یہ کس لیول پر آپ کو فلی فنڈڈ اسکالرشپس مل سکتی ہیں, بلکہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن کے لیے ہمیں پہلے سے پریپیئر رہنا چاہیے فار اپلائنگ فار اینی ٹائپ آف اسکالرشپ. اور گیسٹ سے تو آپ کو ملوائیں گے لیکن پہلے شاہ صاحب کا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. اور آج کے گیسٹ کے حوالے سے میں خاص بات بتاؤں کہ ان کا جو کام ہے اور بالخصوص جس پیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں وہ قابل تقلید ہے, ان کو فالو کرنا چاہیے. اور بڑی دنیا ایسی ہے جن کو میں, ان کا جو گروپ ہے جس کا یہ ابھی تذکرہ کریں گے اور ان کی سٹوری سنیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اتنا غیر معمولی کام کر دیا. اس طرح کے ہمارے جو ہیروز ہیں وہ تو کوئی صدارتی انعام بھی ان کو ملنے چاہیے کہ جن کے کام کے ذریعے بڑی دنیا کا فائدہ ہو گیا. تو میں ان سے متعارف پچھلے کچھ سالوں میں ہوا. ہماری تمام جو کانفرنسز ہوتی تھیں ہم انہیں ریکویسٹ کرتے تھے یوتھ سے بات کریں. اس کے ساتھ کئی دفعہ میرے ساتھ بیٹھ کے بھی فاؤنڈیشن میں ان کی کچھ گفتگو ریکارڈ ہوئی. گاہے بگاہے فاؤنڈیشن بھی آتے رہتے ہیں اور میں خود بھی ان سے اپنے ینگسٹرز جو بچے ہیں فیملی کے, ان کے حوالے سے بھی مشورہ لیتا رہتا ہوں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان کا جو کام ہے اس کے لنکس میں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ یہ گروپ فالو کر لیں, آپ اس گروپ سے بڑے آپ کو آسانیاں مل جائیں گی. وقار بیگ صاحب ایک کمال کے انسان ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور وقار بیگ صاحب کی اپنی ایک سٹوری ہے, جرنی ہے, جو انہوں نے کس طرح سے اسکالرشپ حاصل کی اور کس طرح سے انہوں نے سوچا کہ یہ گائیڈ لائنس کی باقیوں کو بھی ضرورت ہے. اسپیکر ہیں, مینٹر ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام بھی کر رہے ہیں ایک نجی یونیورسٹی میں. ویلکم کرتے ہیں وقار بیگ صاحب کو جو کہ اسکالرشپ اسپیکر ہیں اور اسکالرشپس کے بارے میں گائیڈ بھی کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بیرا یہاں بلانے کے لیے, اور بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی. آپ اس سے زیادہ کے قابل ہیں. بس اللہ کے لیے تعریف ہے, لیکن یقین کریں یہ لوگوں کی وجہ سے ہی کام چل رہا ہے. ہم نے صرف یہ سٹارٹ کیا اور کوشش کرتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. اور بس اس نے یہ عنایت کی بھی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, جب تک وہ چاہے گا کریں گے, جب وہ نہیں چاہے گا تو آگے. اچھا وقار بیگ صاحب, سب سے پہلے تو جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم آپ سے آپ کی سٹوری بھی جانیں گے, تو میں چاہوں گی آپ پہلے ویورز کو بتائیں کہ آپ کی اپنی جو جرنی ہے فار بیکمنگ اے اسکالرشپ اسپیکر, اسکالرشپ مینٹور, آپ لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں, یو آر ایکسپرٹ آف اٹ. کس طرح سے آپ یہ ایکسپرٹ بنے, ایدر یو آر ہیونگ این اکیڈمک بیک گراؤنڈ ایز ویل؟ جی بالکل, میں نارملی میں کسی اعلیٰ ترین ریکارڈ کے ساتھ نہیں آیا کہ میں گولڈ میڈلسٹ تھا. اس طرح کا ایک میڈیوکر نارمل کلاس کے اندر پاس ہو جایا کرتا تھا. جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے زمانے مار نہیں پیار والے اسکول ہوتے تھے, وہ نہیں ہوتے تھے, تو وہ بعد میں آیا ہمارے سے, تو مار صحیح پڑا کرتی تھی, تو بس پاس ہو جایا کرتے تھے. You belong from بہاولپور جی؟ ملتان سے جی. اچھا ملتان سے میری ایجوکیشن بھی وہیں سے ہے ساری, کالج بھی اور آگے یونیورسٹی بھی. پھر میں نے سٹارٹ کیا جی انجینئرنگ سٹارٹ کی وہاں سے. جب میں گریجویٹ ہوا تو اس وقت جابس ملنا تھوڑی سی مشکل ہو. اور انجینئرنگ کون سی تھی؟ الیکٹریکل انجینئرنگ, بہاؤدین ذکیہ یونیورسٹی سے. پھر اس کے بعد جب میں گریجویٹ ہوا تو جابس ملنا تھوڑی سی مشکل تھی. کچھ عادت بھی ایسی تھی کہ ایک جاب پہ دل نہیں ٹکتا تھا, تو یکے بعد دیگرے کچھ ایسے حالات واقعات ہو گئے کہ مجھے نظر آیا کہ جابس ہیں ہی نہیں. پھر مارکیٹ کے اندر دیکھا تو جابس تھی نہیں انجینئرس کی, اور انجینئرز آپ کو پتہ ہے کیسا طبقہ تھا, خاص طور پہ 2005-6 یا اس سے پہلے بھی, جب یہ ہائیسٹ لیول پر آتے تھے انجینئرنگ کے ٹاپ, جو بھی ٹاپ پوزیشنز ہوتی تھی وہ آپ کو پتہ ہے انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیتے تھے. جب آپ اپنے وہ دماغ کو دیکھیں گے ٹاپ, آپ کا مائنڈ جو پاکستان کا وہ رولتا پھر ہے, تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. خیر ایسے ہوا کہ کرتے کرتے ایسی قسمت نے ساتھ دیا, اپلائی کیا, اسکالرشپ پر ہو گیا, تو میں ساؤتھ کوریا چلا گیا ماسٹرز کرنے. جب وہاں گیا تو ساؤتھ کوریا بڑا ہی اچھا ملک تھا اور بڑا ہی زبردست تھا. وہاں جا کر جیسے ہی جاتا گیا ہوں
دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہو گئی. ایک یہ کہ بڑا ایڈوانس ملک ہے پاکستان میں کن حالات میں رہے, اور آگے کے مواقع بہت. جب آپ کو امید نظر آتی ہے نا تو آپ دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں, یو کین کراس اینی تھنگ. وہ پاکستان کے اندر ختم ہوتی نظر آتی تھی. مجھے نظر آیا کہ یوتھ اس وقت مایوسی کا شکار ہے, اور اگر یقین کریں پیٹ وہ بھوکا ہو بندہ, کچھ پیسے نہ جیب کے اندر, اور ایک امید ہو نا, وہ ہر چیز کر سکتا ہے. وہی چیز تھی میرے ذہن کے اندر. یہ ہے کہ یار ایک انجینئر, میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں خود بھی تھا, مجھے نظر آ چکا تھا کہ حالات خراب, اور آگے اور بھی لوگ اس کے ساتھ. تو میں کہ جب انجینئرس کے یہ حالات ہیں تو باقیوں بیچاروں کے کیا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا, وہ کہتے ہیں نا آپ خود تو خوش رہ سکتے لیکن آس پاس اگر آگ لگی ہوئی تو آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں. تو آگ تھی میرے لیے, اور پھر میں نے دیکھنا شروع کیا یار آس پاس کیا ہو رہا ہے. تو یہ دوسری چیز مجھے نظر آئی کہ ایک پاکستانی اگر آتا ہے تو اس کے بعد کوئی نہیں آتا اپرچونیٹیز. دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں, وہ ایک آتا ہے تو پیچھے لائن کے اندر آتا ہے اس کا رشتہ دار, اس کا چاچا ماما کا بیٹا, یہ وہ. اور یہ ایشینز کے اندر عادت ہے, ہمارے اندر بھی ہے لیکن ہم زیادہ تر اس کرتے نہیں. تو مجھے جب یہ نظر آیا میں نے کوشش کی کہ یار ہم اپنے لوگوں کو لانا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک موٹیویشن بنی کہ آپ خوش اکیلے نہیں رہ سکتے جب تک کہ آپ باقیوں کو نہ ساتھ لے آئیں, اکٹھے خوش ہوں. خوبصورت ویسے بات آپ نے کی ہے. میں اس کو ویسے انڈورس کروں گا. ہمارے پیر و مرشد باصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں جنت میں آپ اکیلے ہیں نا تو وہ جنت جنت نہیں ہے. آپ دوسروں کو شامل کریں, سارے ہوں تو پھر وہ جنت ہے. یعنی ہم یہ جو مزاج ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی مثالیں بڑی غیر معمولی ہیں. میں سر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ابھی بھی دیکھیے الیکٹریکل انجینئرنگ سب سے زیادہ بے روزگار پاکستان میں. مجھے لگتا ہے دو ہی سیکٹر تھے, ایک الیکٹریکل سیکٹر تھا, ایک پاور سیکٹر تھا, یہی دو ہوتی تھی. بعد میں پھر یہ باقی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں, اس میں کمپیوٹر سائنس اور اے آئی کی چیزیں ایڈ ہونی شروع ہوئی ہیں. سب سے زیادہ بے روزگاری یہ ٹاپ کی انجینئرنگ ہے. میرٹ کے اعتبار سے یو ای ٹی, میں کیمیکل انجینئرنگ پڑھتا رہا ہوں تو اس ٹائم پہ 3rd نمبر پہ کیمیکل تھی, نمبر 1 پہ الیکٹریکل تھی. سب سے مشکل میرٹ پہ آنا, یو ای ٹی پہنچنا یا کسی بھی انجینئرنگ اسٹریم میں پہنچنا. اس کے بعد اگر یہ رستہ نہ ملے, یعنی ادھر کچھ نہیں ہے اور باہر کا رستہ کو بتانے والا نہ ہو, کیا فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, وہ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, مایوسی ایک ایسا رستہ, بند رستہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آتا. وہ کہتے ہیں نا کہ مایوسی, اس کے اندر وہی ٹریننگ ہے جو اسلام بھی ہمیں دیتا ہے. وہ ہمیں تو نظر آتی ہیں ایز آیتیں نظر آتے ہیں, لیکن اس سے ٹریننگ کہ آپ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں, اپنا ویژن اب آپ براڈ نہ کریں, ٹنل کریں, لوگوں کی باتیں نہ سنیں, اب آپ اپنا ٹنل ویژن کریں, اب ان چیزوں کو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مایوس نہ ہو. اور وہ کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اسی چیز پہ, کیونکہ یہ اندھیرا نظر آتا ہے, مایوسی اسی طرح ہے. اس کی مثال میں دینا چاہوں گا, بڑی علیحدہ سی مثال ہے. جب مایوسی کی نکلنے کی ٹریننگ دینی ہوتی ہے نا تو یو ایس نیوی سیلز ہائیسٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں کسی بھی کی, بڑی ایک اچھی ٹریننگ ہے. اس سے ان کو نا جہاز جو ہوتا ہے نا, بحری جہاز, اس کے نیچے لے جاتے ہیں, بالکل نیچے جہاں اس کا وہ لگا ہوتا ہے انجن وغیرہ. یہ ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرے کا بھی اندھیرا ہوتا ہے, اور بالکل خاموشی ہوتی ہے. ٹھیک, آپ کو کوئی چیز نظر آتی. دین یو اسٹارٹ یور ٹریننگ کہ آپ کو جو سکھایا گیا تھا, یو ہیو ٹو میک یور وے آؤٹ آف اٹ. تو یہ صرف طریقہ ہے. دنیا کے اندر آپ کو مذہب ہمارا سکھاتا ہے, یا بڑے کم لوگ نظر آئیں گے جو آپ کو یہ تو کہیں گے, ایون والدین بھی آپ کو یہ کہیں گے بیٹا پریشانی ہو گیا, مایوسی ہو گیا, کچھ کرو کچھ کرو. بیٹا آگے سے کہتا ہے یا بچے کیا کروں. سکھانے والے بڑے کام ہیں جو ان کو سکھائیں کہ ایسے آگے موو آن کرو. یہ چیز سکھانے والے بڑے کام. اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو آگے چلنے کا گائیڈنس ہے, یہ کتنا اہم فریز ہے, اتنا اہم فریز ہے کہ آپ کو بڑے کم لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ یار محنت کرو ہو جائے گا, پر محنت کریں کیسے, آپ کو پراپر طریقے سے کوئی نہیں بتاتا. تو بالکل, تو یہ چیز ہے کہ آپ کو اپنی چیزوں پہ غور کرنا ہے, آپ کو اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا صرف اپنے, اور مایوسی بالکل, یہ آپ امید, میں نے بتایا نا, بندہ مر بھی رہا ہو, ایک امید ہونا کہ بس 1% چانس بھی ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ لیتے ہیں. اچھا, اگر ہم فلی فنڈیڈ اسکالرشپس کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم اس کی اویئرنیس کی طرف آتے ہیں. کس طرح سے لوگوں کو اویئرنیس آ سکتی ہے, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس لیول پر ہمیں فلی فنڈیڈ اسکالرشپس مل سکتی ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ فیملی ہی فائنینشیل اسسٹنس دیتی ہے تو ہی بچے باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. وہ گریجویشن لیول ہے, ماسٹرز لیول ہے, پی ایچ ڈی لیول ہے, وہ کون سا لیول ہے جس پر فلی فنڈیڈ اسکالرشپس کے اہل ہوتے ہیں پاکستان؟ جی بالکل, بڑا اچھا سوال کیا, اور آپ نے کافی زیادہ سوال اکٹھے کر دیے. لیکن میں آپ کو باری باری, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسکالرشپ آج کل خاص طور پہ پاکستانیوں کو مل رہے ہیں, وہ بیچلرس کے لیے بھی جا سکتے ہیں فلی فنڈ. سب سے پہلے فلی فنڈیڈ کی وہ کر دوں, ایک وضاحت کر دوں. فلی فنڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ صرف پیسے
ट्यूशन फीस माफ होगी, बल्कि आपको खाने पीने के भी पैसे मिले। अच्छा। जो नॉर्मली आपको Stipend भी आपको जी है। स्टाइपेंड फुल, ये मैं फुली फंडेड उनका बता रहा ठीक है। हूँ। और ये इतने लातादाद हैं, यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड के अंदर, और इससे पहले का भी, लेकिन 16 साल तो मुस्तकिल इस फील्ड के अंदर जो लोग मुझे जान, यकीन करें फुली फंडेड स्कॉलरशिप दुनिया भर में अवेलेबल है, इतने रहते कि मैं तादाद ही बता। और ये वो वाले नहीं है जो आप सुनते हैं नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटी जिस तरह यूके के भी आते हैं कि अच्छा इतने % फीस माफ करते हैं। नहीं नहीं, ये वो वाले नहीं, ये टोटली माफ आपको होते हैं। और ये बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स पे बहुत ज़्यादा, और PhD पे उससे भी ज़्यादा, और इससे आगे फर्दर। अभी कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे भी हैं जो हमें एक्सचेंज के लिए मिलते हैं, वो 9-10 के बच्चों को मिलते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अच्छा, बच्चों को यानी मिलते हैं। 9-10 के अच्छा। बच्चों को भी मिल जी। सकते हैं। वाओ, बिल्कुल, that's ये amazing। एक्सचेंज के लिए मिलते हैं और जाते भी हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं। जैसा मुझे अभी एक याद आ रहा है, इंडोनेशिया के प्रोग्राम है धर्मासिस्वा, हम उसके लिए कहते हैं कि अगर आपके घर कोई ऐसा नौजवान है जो काम कुछ नहीं करता, अवेयरनेस है ना ये, और मैट्रिक पास है, तो उसको इस पे भेज दें। अच्छा 9-10 माह के लिए वो रखते हैं, उसको इंडोनेशिया। ट्रेनिंग देते हैं, बंदा थोड़ा ओपन करता ये है। किस मुल्क, ये किन ममालिक में है? बहुत, ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिलते हैं। आप नाम लेते हैं, मैं आप बताता हूँ। नहीं, मेजरली अच्छा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जी। लोग हैं जो स्किल बेस्ड भी जाना चाहते हैं, बिल्कुल। तो वो 9-10 अगर किसी ने मैट्रिकुलेशन की हुई है, पाकिस्तान में बहुत सी तादाद बच्चों की ऐसी है जो नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। एक तो पहली बात, 9-10 के अंदर एक्सचेंज के लिए मिलते हैं। ठीक हाँ, है। आप FSC या A लेवल्स के बाद आगे जा ज़्यादा सकते हैं बेहतर हो बैचलर्स के सकता लिए। है। और दूसरी बात यह है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, आजकल के नौजवान वैसे ज्यादा मैच्योर हैं, हमारे जमाने में इतने नहीं होते थे, वालिदैन रोक लेते थे कि यार बैचलर्स करके जाओ। हम भी थोड़ा सा ये कहते हैं कि 50-50 है कि आप बच्चे को बैचलर्स यहाँ करवाएं और आगे भेजें। मैं इसकी रीजन भी एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ बीच में, कि जब आप बैचलर्स के लिए लेते हैं ना, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती स्कॉलरशिप के बगैर जब आप भेजते हैं। ये मैं उन वालिदैन को बता रहा हूँ जो वैसे भेजते बाहर। एक यूनिवर्सिटी का काम ये होता है कि आपको एक किसी भी लेवल के आप शहरी हैं, समझ लें पाकिस्तान के अंदर भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट लेवल का शहरी बनाती है। यूनिवर्सिटी का मकसद यह है कि आपको एक इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड करे, आप गरीब हैं या अमीर हैं, दौड़ने के लिए इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड करें। जब आप बाहर के लिए जाते हैं ना, आप छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, एग्जैक्टली। आप थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आप सेकंड क्लास शहरी बनते हैं। यही आप पाकिस्तान के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी में जो आपको फ्री में भी अक्सर पढ़ा रही, आप पढ़ें और वहां जाके टॉप के स्कॉलरशिप मास्टर्स में जो हमें मिल रहे हैं, और आप वहां जाकर फर्स्ट क्लास सिटीजन बने। आपको बुलाए, मतलब आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, आप बाहर मास्टर्स करें, आपको क्या कहते हैं टैलेंट वीजा अलाउ हो जाता है कई ममालिक का। तो ये है। दूसरा आपने जो सवाल किया कि मतलब स्कॉलरशिप्स के ऊपर, जो बैचलर्स के ऊपर ज़्यादातर ऑफर होते हैं, मास्टर्स के ऊपर उससे भी ज़्यादा, और PhD के लिए उससे भी ज़्यादा ऑफर होते हैं इसके लिए स्कॉलरशिप। और बाकी सवाल मेरे ख्याल में मैं भूल रहा हूँ। मैं एक ऐड कर देता हूँ सवाल ना, मुझे ख्याल आ रहा है। सर देखें, जिस तरह आपने बताया कि मैट्रिक किसी ने किया हुआ है और इंडोनेशिया बड़ा वेलकम करता है कि जी हाँ ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इसकी इन्फॉर्मेशन अब देखिए हमारे सुनने वाले ना जी, ये फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे सब जगह चला जाता है प्रोग्राम। बिल्कुल। ये जब प्रोग्राम जाना है तो मैं पूछना चाहूंगा ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इन्होंने ढूंढना शुरू करना है इंडोनेशिया को, वो तो गूगल पे सर्च करेंगे, लेकिन कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है उसका कोई लिंक मिल जाए, कोई डिटेल्स मिल जाए, ताकि बड़े बच्चे ऐसे हैं जो वाकई ज्यादा पढ़ने लिखने वाले नहीं होते और उनको अगर मौका मिले, और वो क्या सिखाते हैं ये भी थोड़ा सा बताइए। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये है कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल चंद हैं जिनके ऊपर आप सर्च करें, जैसे स्कॉलरशिप नेटवर्क अभी बात हुई, उसके ऊपर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप पोजीशन है, बड़ी बड़ी वेबसाइट है, DB स्कॉलरशिप वेबसाइट है। आप किसी भी लिखें गूगल पे, आपको मेजर नजर आ जाए। सिर्फ ब्लॉग्स को ना पढ़ें, आप ब्लॉग्स नजर आते हैं आपको जो बनाए हुए हैं, उनको पढ़ें, और ओरिजिनल वेबसाइट है, सिंपल एज। और मैं आपको अब बता दूं, जो अभी भी लेटेस्ट रिसर्च चाहिए, आप लोग ChatGPT गूगल से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा विद इन 1 और 2 ईयर्स ChatGPT ज्यादा आपको आंसर। अब मसला ये नहीं डलना इन्फॉर्मेशन कमी जो पहले हमें, अब मसला ये डलना है कि भाई आप रेडी हैं सही तरीके से अप्लाई करने का। असल मसला यहाँ पर आना है। और जी बिल्कुल, जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए कई स्कॉलरशिप्स हैं जिनके लिए आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो बड़ी बेसिक सी होती हैं, आपने पूरी करनी है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं नॉर्मली अगर कोई मैट्रिकुलेशन के जो बच्चे हैं, जो शासक के जो एक्सचेंज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेसिक होता है कि वो आपने एक तो आपका इंटरेस्ट हो उस प्रोग्राम के अंदर, वो कैसे शो कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम्स हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने अभी इंडोनेशिया का बताया जी, इंडोनेशिया के अंदर आपका ये है कि आपने बेसिकली उनके आर्ट्स और कल्चर के अंदर आपका इंटरेस्ट हो, वो शो करना पड़ता है। आपने उनके प्रोग्राम्स को देखकर अपने प्रोफाइल को उसके मुताबिक अप्लाई करने के लिए बनाना होता है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें उन्होंने मांगी हुई है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आप साथ डालें और आप इसके बाद अप्लाई कर दें। उसके बाद वो एवेल्यूएट करते हैं और आपको बुला लेते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने उस एप्लीकेशन के साथ अपने आप को मैच करना। नॉर्मली वो क्या करते हैं, सिर्फ वो जो स्टूडेंट ज़्यादातर फेल होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं,
یہ 99% لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ 1% ہی ونر ہے بیچ میں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ صرف ریکوائرمنٹ پڑھتے ہیں, اچھا انہوں نے کیا مانگا ہے, سی وی مانگے, صرف سی وی بھیج بھائی اس پروگرام کے مطابق بنائیں اور اس پروگرام کو دیکھ کر بنائیں کہ کس لیے مانگا. اچھا دوسرا میں آپ کو پروگرام بتاتا ہوں, یو ایس کے ابھی کچھ پروگرام رکے ہیں, وہ بہت زیادہ تھے. جاپان کی گورنمنٹ ہے جو ہمیں بلاتی ہے, کاکیشی کر کے اس کا پروگرام ہے جو کہ او اے لیولز کے بچوں کو بلاتا ہے, اور وہاں یہ 5-6 سالہ پروگرام تھا جاپان کے وزیر اعظم کا, وہ وہاں بلاتے ہیں. آئی تھنک یہ 1 ماہ یا 2 ماہ کے لیے رکھتے ہیں. تو اس کے لیے کیا آپ کے اکیڈمک پروفائل, وہ ٹیسٹ وغیرہ لوکل ایجنسی یہاں سے لیتی ہے, اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اس طرح کر کے اور بھی کچھ پروگرامز ہیں ممالک کے جو کہ گائے بگائے آتے رہتے ہیں. پھر آتے ہیں جی بی ایس سی بیچلرس کے لیے. آپ کے بیچلرس کے لیے بڑے انٹرسٹنگ کنٹریز ہیں. جاپان ہے, جاپان ایمبیسی آپ کو سلیکٹ کرتی ہے, وہ بلا کر ٹیسٹ بھی لیتی ہے. کورین, ساؤتھ کوریا, وہ آپ کو دیتا ہے بیچلرز لیول کے اوپر اسکالرشپ. تو وہ کس لینگویج میں ہوتے ہیں جاپان اور کوریا جی کے جو بالکل, یہ جو انٹرنیشنل اسکالرشپ ہے یہ سارے کے سارے 100% ان کی اپنی لینگویج کے اندر. اچھا سب کی اپنی لینگویج. جی اپنی لینگویج. اور میں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے پوچھا یہ سرچ کہاں کرنے ہیں, میں آپ کو بتاؤں جتنے آپ کو اسکالرشپ نظر آتے ہیں, چاہے آپ گوگل کے 100 پیجز سرچ کر لیں, آپ کو وہ نظر بھی نہیں آتے جو وہ اس وقت دنیا کے اندر اویلیبل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ سارے کے سارے دیکھے لوکل لینگویج کے اندر اسکالرشپس ہیں. سمجھ لیں اگر آپ نے لینگویج سیکھی ہوئی ہے جیپنیز, تو ان کی لوکل کوئی اسکالرشپ جیپنیز لینگویج کا وہ مل جائے گا. ہم یہاں بچے کو پڑھاتے رہتے ہیں دوسری لینگویجز, اور بچے آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. آپ ان کو دوسری لینگویج کروا, آپ ان کو لینگویج کہیں ان کے لوکل اسکالرشپ مل جائیں. اور سب سے بڑی بات اس وقت اسکالرشپ, جس کی وجہ سے اسکالرشپ نیٹ ورک فیمس بھی ہوا اور چلا بھی, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ باقی ویب سائٹس بھی چل رہی تھیں, بڑی بڑی ویب سائٹس چل رہی تھیں. ہم نے فرق یہ ڈالا, ہم نے وہ پوزیشن جو کہ پروفیسرز کے پاس اویلیبل ہوتی تھی وہ اٹھائی. وہ ابھی بھی نہیں نظر آتی. دیکھ لیں عوام بیٹھی ہے, وہ دیکھ لے, چیک کر لے. کیا ہوتا ہے, یہ آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے. آپ نے ایک کام کرنے کے لیے بندہ رکھنا ہے, آپ کام کروا رہے ہیں, وہ آپ کے ریسرچ کے کام کر رہے ہیں, انڈسٹری نے پروجیکٹ دیا, آپ اس سے کہتے ہیں یار تمہارے پاس اور کوئی بندہ, جس طرح آپ نے شاہ صاحب آپ نے بندہ رکھنا ہو تو آپ یہ نہیں کہتے اوپن پہ دیں, آپ جو آپ کے پاس کام کرے اس سے کہتے ہیں یار تمہارا کوئی جاننے والا, تم اچھا کام کرتے ہو اپنے جان. تو پروفیسر بھی یہی کہتا ہے کہ دوسرے ملک کہاں جا کے ڈھونڈے. تو ہم نے وہ لوکل پوزیشنز اٹھانا شروع کی ان لوکل جگہوں سے. اور اصل جو اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ آیا دوسرا پیچھے آیا, وہ اصل اسی وجہ سے آ رہے تھے کہ پیچھے اس نے پوری وہ قطار کھڑی کی ہوئی تھی لوکل پوزیشنز کی. ہم نے ان لوکل پوزیشن کو اٹھانا شروع کیا, اور یہی سب سے بڑی سکسیس کی وجہ سے کہ پروفیسر کہا اچھا یہ اچھا بچہ ہے, ٹھیک ہے اس کو لے لیتے, یہ اچھا ہے. اور زیادہ تر ہوتا یہی تھا کہ پرسنل نیٹ ورک آپ نے نکالا, اور گروپ کے اندر ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اوپن پہ نہ جائیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہولڈ کریں. اچھا ایک بڑا اہم سوال آتا ہے, پاکستان میں نا ایک عجب مزاج ہے, جب بھی کوئی بے لوس ہو کے کام کرتا ہے, کیونکہ میں خود گواہ ہوں, وقار بیگ صاحب بڑا انکنڈیشنل, یعنی میں کہتا ہوں سیوا کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. اور کسی پلیٹ فارم پہ آج بھی ہم نے ریکویسٹ کی, ان کی بڑی مصروفیت تھی, اور یہ ایک بڑی کمال کی ٹیک کی یونیورسٹی ہے جس میں پڑھا بھی رہے ہیں, انہوں نے ٹائم نکال لیا. ایک تھینک لیسنس ہے, ایک نا شکرا پن ہے, ایک ایون کے اچھے کام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہیں ایسا آپ کو کوئی کرٹیسزم, کوئی نیگیٹو فیڈ بیک اور کوئی لیگ پولرز اس طرح کا فیس کرنا پڑا جی؟ جی میں یہ بڑی, آپ نے بالکل زبردست سوال کیا. بالکل ہوتا ہے, شروع سے لے کر اب تک بالکل کرٹیسزم ہے. لوگ مختلف سمجھتے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ, یقین کریں ہم نے تو اوپن پلیٹ فارم پر پیسے آپ دیکھ لیں کتنے, ہم اسی وجہ سے اکٹھے نہیں کرتے پیسے کسی سے کہ الزام زیادہ لگتے ہیں, بجائے اس کے آپ جانتے ہیں وہ بدنامی زیادہ ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب کہ اکثر لوگوں سے بھی میں بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جب تھینک یو جب پہلا آیا تھا نا, اس کے بعد 2-3 اکٹھے اوپر آئے, تو وہ میرے لیے وہ میں نہیں اس کے ختم ہو گئے تھے. اٹ واز جسٹ سم تھنگ کہ لوگ مجھے ہاں بالکل انہوں نے کہا تھینک یو. جو مدد ہے نا لوگوں کی کرنا, وہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. اعزاز کی بات اس طرح کہ اٹس ناٹ اے تھنگ کہ یو ڈو ان فری ٹائم, اٹس اے ڈیوٹی. عبدالستار ایدی صاحب جو ہیں تھے, اللہ نے جنت نصیب کرے, اٹس اے ڈیوٹی فار دیم, اٹس ناٹ کہ وہ دل سے. تو جو لوگ بھلائی کے کام سے وابستہ مستقل کریں, آپ دیکھ لیں سارے کے سارے, میں نہیں, آپ باقی میرے سے بہت بہترین کام کرنے والے لوگ موجود, میں تو ایک چھوٹی سی چیز ہوں, اور وہ جو ہے اٹس اے ڈیوٹی. either you do it or not, it's a kind of a duty. اور ڈیوٹی کے اندر پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یار ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں تو اب آپ کیوں پریشان, چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو بھائی چھوڑ دیں, آپ اس وجہ سے تھوڑی کریں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. تو یہ پھر بندہ بس وہ بےزتی پروف ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یار کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. آپ نے پرسنلی اس کو اتنا زیادہ نہیں اپنے اوپر حاوی کیا, ادروائز تو لوگ جینے نہیں. یقین کریں میں کہیں بھی جا رہا ہوتا ہوں ایئرپورٹ پہ, ابھی پچھلے روز چائنا, وہ ہوسٹل لوگ سن بھی رہے ہوں, وہ 2 بچے میرے پاس آئے, کہتے سر ہم آپ کو جانتے ہیں, میرے ساتھ اور بھی لوگ, میں نے کہا سوری میں نہیں آپ کو پہچانا, کہتے ہم آپ. کہیں بھی میں جا رہا ہوں لوگ یقین کریں ملنے آ جاتے ہیں, آتے ہیں, کہتے ہیں
ہم آپ کو جہاں کہیں جا رہے ہوں تو لوگ پہچان کے کھڑے ہوئے, لیکن یقین کریں وہ بس یہی آتا ہے, اللہ تعالیٰ سے یہی شکر ادا کرتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے, ورنہ میرے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کو یہ کوئی کر سکتا ہے, اور کر رہے ہیں لوگ, یہ نہیں بات کہ نہیں کر رہے, میرے علاوہ بھی بہت ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جو کر اللہ تعالیٰ ان کو. رائٹ جو گائیڈنس ہے یہ مل جانا اسٹوڈنٹس کو اسپیسیفکلی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ لیں کہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے, بلکہ پوری ہمارے ملک کے لیے ہی یہ بینیفیشیل ہے, کیونکہ جتنا اچھا کوالٹی ایجوکیشن ہم لوگوں کے پاس ہوگی اتنی ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. میری بات قاسم علی شاہ پہ ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں آج کے شو میں فلی فنڈڈ اسکالرشپس کے حوالے سے کہ کہاں سے آپ کو پراپرلی یہ ساری گائیڈ لائنس مل سکتی ہیں اور آپ کسی بھی اسکیم سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جانیں گے, لیکن وقار صاحب اس سیگمنٹ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ پراپر طریقہ کار کیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیسے کر سکتا ہے. جی بالکل, میں سب سے پہلے مجھے پتا ہے یہ ایک پروسیس جب اس میں آپ گھستے ہیں تو کمپلیکس نظر آتا ہے, اس کو سمپل آسان سا بناتا ہوں. دیکھیں جو ایکسچینج کی اسکالرشپ آتے ہیں وہ میٹرک یا ایف ایس سی کے لیے آتے ہیں, اس پہ نظر رکھیں وہ چند ایک ہیں, اتنے زیادہ نہیں, آپ نے ان پہ اپلائی کرنا ہے ایکسچینج کے لیے. اب جب ایف ایس سی کے اندر آتے ہیں اور اس او یا اے لیولز آپ نے کمپلیٹ کر لیا یا ہونے والا ہے, تو آپ کے پاس کچھ اسکالرشپس ہیں جو کہ نظر آتے ہیں, آپ ان کو سرچ کر لیں, ان کی لسٹ بنا لیں. وہ زیادہ نہیں ہے, وہ کچھ ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے بتایا کچھ ممالک دیتے ہیں, کچھ ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ دیتی ہے, کیونکہ وہ رینکنگ پر اس وجہ سے ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں اسکالرشپ بھی دیتی ہیں, ٹاپ پر ہیں تو اچھا اسٹوڈنٹس وہ اٹھائیں گے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں. تو آپ نے وہ سرچ کی, ایک فائل بنا لیں ورڈ کی, اس کے اندر لکھتے رہیں, کئی پورٹلز مل جائیں گے, صرف سرچ کر کے وہاں ڈالتے رہیں, اس انفارمیشن کو دوبارہ چیک کرتے رہیں کیسے, اس کی ریکوائرمنٹس دیکھیں اور اپنے پروفائل کو اس کے مطابق سیٹ کریں اور اپلائی کرتے ہیں. یہ سمپل ہو. اصل آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنا لیول بڑی تیزی سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بیچلرز پاکستان سے کریں, کسی اچھی یونیورسٹی سے کریں, اور اگر اچھی یونیورسٹی سے نہیں بھی ہوتا کم از کم خود اچھی پڑھائی کر لیں. آج کل کے زمانے کے نہیں سی جی پی اے بھی نہیں. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں, کسی کے پاس بھی چلے جائیں, زیادہ تر اصل میں ان کی کنسلٹنٹس کی گیم بھی ہوتی ہے کہ یار آپ کو تو سی جی پی نہیں, آپ جا نہیں سکتے. یقین کریں اسکالرشپ پہ بچے جا رہے ہیں کم سے کم 2 سی جی پی اگر آپ کے, آپ ایزیلی جا سکتے ہیں, تب بھی فلی فنڈڈ پہ فلی فنڈڈ, فلی سے زیادہ فنڈڈ. یہ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ایگزامپل, میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں. یہ لوگ انڈورس کریں گے آپ ساؤتھ کوریا 2 سی جی پی کے ساتھ جا سکتے ہیں, چھوڑیں باقی سب چھوڑیں, میں آپ کو ابھی بتا دیا 2 سی جی پی کے ساتھ آپ ساؤتھ کوریا ایزلی جا سکتے ہیں, کیونکہ پروفیسر آپ کا کیا کرے گا, آپ کی 2 سی جی پی یونیورسٹی تو ریجیکٹ کر دے گی. کہیں آپ اگر اپلائی کریں گے یورپ وغیرہ, آپ کی سی جی پی, وہاں پروفیسر امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. چائنا آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں بھی پروفیسر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اس بچے کی سی جی پی کام ہے, لیکن یہ بندہ میرے ساتھ کام کر لے, اتنی آسان سی بات ہے, وہ آپ کو رکھ لے گا, آپ اس پروجیکٹ پہ کام کریں, وہ آپ کو پیسے دے گا, آپ کا پروفائل بھی بڑھے گا اور آگے چلتے رہیں گے. اچھا, یہ 2 سی جی پی اے کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ پروفیسر آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کام کر لے گا, کیا اس میں کوئی کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں یا کوئی کوئی اسکلز ہوتی ہیں, کیوں کوئی انسان آپ کو, کوئی بھی کنٹری آپ کو 2 سی جی پی اے کے ساتھ بھی فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ لے کر جاتا ہے؟ یہ اسی طرح جو ہم پاکستان میں نارملی کرتے ہیں, آپ نے کسی سے کام نکلوانا ہو تو کیا کرتے ہیں, آپ نے کسی کام نکلوانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ڈھونڈتے ہیں یار اس بندے سے میں نے بات کرنی ہے, پروفیسر سے بھی آپ نے کام, آپ بات کریں گے, کیسے کریں گے, آپ کہیں گے یار اس بندے کے جاننے والوں کو میں ڈھونڈتا. آپ جائیں گے اس کے پاس, آپ جا کر کہیں گے سر وہ میں آیا ہوں, وہ آپ کے ماموں کے بھانجے کے بھتیجے کا میں دوست ہوں, میں آپ کے وہ بھتیجی کے ماموں کے اس کا بیٹا ہوں. اوہ اچھا, اتنا قریبی رشتہ, آپ نے تو بڑا لمبا بتایا. وہ کہتا ہے اچھا میں بات سنتا. اب پروفیسر تو آپ کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا, دوسرے ملک ہے. اب آپ کیا کریں گے, اس کا ریفرنس کیسے نکالیں گے, اس کا کام سے. سب کچھ چھوڑ دیں, کوئی ریسرچ وغیرہ کی ضرورت نہیں, بے شک پبلیکیشنز ہوں آپ کے لیے اچھا ہے, آپ اس کی ریفرنس کیا ہے, اس کا کام, آپ اس کا کام پڑھنا سیکھ جائیں. یہ دیکھیں لاسٹ درجہ اور سب سے بہترین درجہ ہے کہ آپ اس کا کام سیکھ جائیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. بھائی ٹائم لگائیں, سیکھیں, چیٹ جی پی ٹی ہر چیز اویلیبل ہے, سیکھتے رہیں, اس کو دیں اس کا کام, آپ کو اور آسان زبان میں سمجھا, کام سیکھیں, پروفیسر سے رابطہ کریں. وہ کہے گا یار یہ بندہ کام, اب پروفیسر سے رابطہ کر رہا ہے 4x4 سی جی بات, کیوں شاہ صاحب آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ کہتا ہے میں بہترین ہوں, آپ کے لیے وہ دوسرا بندہ آ کر کہتا ہے جی یہ کام آپ نے لینا نا, یہ میں کر سکتا ہوں اس طرح, تو آپ کس کو رکھیں گے, کر سکتے ہیں جو کام کر, آپ کہیں گے یار مجھے اس کی ڈگریوں کا کیا فائدہ, چاہے جتنا بھی بہترین ہو جائے, ٹیسٹ ہوا ہوا ہے, اس بندے کو کام آتا ہے, یہ دیکھ کر آئے سیریس ہے, یہی پروفیسر دیکھ رہا ہوتا ہے, سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے, ایک سے قسمت نہیں چلی تو بھائی جتنی پاکستان میں تو 200 کتنی ہے, 300 یونیورسٹی ہیں, ہاں 350 260 سے زیادہ. ہاں, تو چائنا میں کتنی ہوں گی, ساؤتھ کوریا میں کتنی ہوں گی, جاپان میں کتنی ہوں گی, صرف ملٹی پلائی کر لیں آپ. اور اس کے علاوہ باقی انڈونیشیا وغیرہ, جس کو آج کل ہم نے ایک بڑا کنسیپٹ دیا ہوا ہے جمپ اسٹارٹ, کہ اگر آپ نے آگے نکلنا ہے, لک اراؤنڈ دا پلیسز جہاں آپ کو آسانی سے موقع ملا, جمپ اسٹارٹ کریں, ادھر سے
پہنچیں, ڈگری لیں, آگے موو کر جائیں اچھی جگہ. تو انڈونیشیا میں کون کون سے بھی فلی فنڈیڈ اسکالرشپ؟ دیکھیں انڈونیشیا کے کئی آتے ہیں, KNB اسکالرشپ ہے اس کا آتا ہے, یونیورسٹیز کے اپنے آتے ہیں, وہاں اپلائی کریں. تھائی لینڈ کے آتے ہیں, تائیوان کے آتے ہیں. تو تائیوان بھی ایک بڑا اچھا کنٹری ہے, لیکن ہم چلیں زیادہ بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ تائیوان آپ کو پتہ ہے کہ اس نمبر 1 دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہے. لیکن جیسا کہ ہم ایون ویتنام بڑا گرو کیا ہے. جی ویتنام کے کم اسکالرشپس ہیں, لیکن ویتنام کو آپ کہتے ہیں اسٹل لائک پاکستانیز دے آر آلسو موو ابراڈ اے لاٹ. اچھا بالکل, تو یہ بھی نیشن. اچھا وقار صاحب, ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ یہ گروپ ہے, obvious ہے گروپ پہ اتنی انفارمیشن ڈالنا, اور اس میں آپ کا رول کیا ہے, پھر آپ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کا رول کیا ہے. میں دوبارہ بتا دوں, یہ گروپ جو ہے بیسیکلی فیس بک کا گروپ ہے, جس کا نام سر آپ نے بتایا اسکالرشپ نیٹ ورک. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ جا کے, اسکالرشپ نیٹ ورکس. ہاں نیٹ ورک ہے صرف, اور یہ اس کی نشانی 9 لاکھ سے اوپر ممبر ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور اس پہ بے شمار اسکالرشپس کی انفارمیشن فری آف کاسٹ پڑی ہوئی ہے. کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بالکل, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ مینیج کرنا, بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, سارے والنٹیئر ہیں, وہ آتے ہیں اپنے اپنے حساب سے, لوگ انفارمیشن پوسٹ کرتے ہیں. مشکلات آتی ہیں, بڑا گروپ ہے, آ کر بتاتے ہیں انفارمیشن کا. والنٹیئرز ہیں جو کہ چل رہے ہیں اور آتے ہیں, تبدیل ہوتے ہیں. کچھ لوگ رہتے ہیں, میں مینیج کرتا ہوں بیسک, کہ میں بیسک لوگوں کو مینیج کرتا ہوں کہ وہ آئیں پوسٹ کریں, یا مجھے جو انفارمیشن آتی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں, وہ انفارمیشن بھیجتے ہیں اور وہ پوسٹ کرنا اسٹارٹ کی. اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گروپ کے اندر آئیں اور صرف جا کر دیکھیں کہ بھئی لیٹسٹ انفارمیشن کیا ہو. آپ 10-12 سال پیچھے چلیں, بھائی بڑا مشکل ہے, اٹس امپاسبل. آپ جائیں, لوگوں کی باتیں پڑھیں, کرنا شروع کریں. بلیو میں یہ ماسٹر کلاس آپ کی ہونے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کی باتیں پڑھیں, 3-4 سال بھی آپ پیچھے چلے گئے, میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ ایکسپرٹ نہ بن جائیں. وہ جو اسکالرشپ آ رہے ہیں ان کی ڈیٹ وہی ہوں گی, چلیں 1 مہینہ آگے پیچھے ہو جائیں گے, آپ لکھ لیں بھائی, آپ چیک کر لیں. وہ جو اسکالرشپ آ رہے ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں, وہ جو لیب کی پوزیشن پوسٹ میں پروفیسر لے رہا ہوگا, نہیں تو اس سے بات کر لیں کہ سر آپ کا کوئی دوست ہے جو لے رہا ہے, کوئی بالکل ہے, وہ خود بتاتا رہے گا. تو اس ہول تھنگ کہ آپ کو لیٹسٹ کی ضرورت نہیں, آپ پرانے پہ جائیں, پڑھیں, آپ خود ایکسپرٹ ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. آئی تھنک یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھنے کا, کہ آپ خود اس کے لیے ایفرٹ کریں. اور جب تک آپ خود نہیں کرتے تبھی آپ اسکیمز میں پھنستے ہیں. اور اگر اسکیمز کی بات کریں تو وقار صاحب, اس حوالے سے آپ کیا لوگوں کو اویئر کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسکالرشپس کے چکر میں بہت سارے لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ ہم سے یہ اپلیکیشنز فل نہیں کی جاتی, ہمیں نہیں پتا ان کا کیا کرائٹیریا ہے. یہاں کنسلٹنٹس اکثر آپ کا ایسا برین واش کر دیتے ہیں کہ اگر جو اپلیکیشن آپ بنائیں گے وہ تو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکتی. Although this is also very common practice in Pakistan and in any other country as well, کہ consultants بھی اکثر scam کرتے ہیں. بچے جب چلے جاتے ہیں کسی specific country میں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ fully funded تو دور, ان کی صرف بیسک ٹیوشن فی جو ہے اس پہ کچھ % کم ہوتے ہیں, اور پھر وہاں جا کر انہیں فل فی بھی پے کرنی پڑتی ہے, اور ایکسٹرا ان کے جو بھی ایکسپینسز ہیں ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے. جی بالکل, یہ ایک اس کے لیے ایک بڑا کلیئر رکھیں, بالکل چیزیں شیڈی ہوتی ہیں. اس کے لیے کلیئر یہ ہے کہ جو بھی یونیورسٹی آپ کو اسکالرشپ دے رہی ہے, صرف آپ اس یونیورسٹی کو ویب سائٹ کو اوپن کریں اور ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں. یونیورسٹی کوئی چیز چھپا کے نہیں دے گی, پیسے دینے ہیں, سب کو دکھا کر دیں گے, آپ ایک دفعہ پڑھیں. اگر وہ دے رہے ہیں تو وہ ایجنٹ کو نہیں دیں گے, وہ آپ کو ہی دیں گے, چھپا کے نہیں دیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود کوشش کریں. میں اس کی بات, اگر کنسلٹنٹ آپ کو اسکالرشپ, ایڈمیشن تو دلوا سکتے, اسکالرشپ نہیں, اگر اسکالرشپ دلوا سکتا ہوتا فلی فنڈیڈ تو خود نہ چلا جائے. مطلب آپ خود دیکھیں, آپ ایک دفعہ اس سے خود پوچھ لیں, بھائی آپ کہاں سے ہو کر آئے ہیں, مجھے بتائیں آپ نے اس کا الٹا انٹرویو لیں, بننے سے پہلے کہ وہ آپ کا انٹرویو لیں, وہ بھی سیر کر کے آئے پہلے. نہیں, اس سے پوچھیں اچھا اسکالرشپ کا نام کیا تھا. ایک اچھی بات ہے, اسکالرشپ کا نام ہر ایک کو پتہ ہے, میں جس پہ ہر ایک کو پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ. آپ ذرا ایک دفعہ پوچھ لیں اسکالرشپ کا نام کیا ہے اس کی جگہ. جب آپ کو پتہ لگ جائے اسی ٹائم آپ کو نظر آ جائے گا بھائی یہ وہ جو بات کر رہا ہے بندہ غلط کر. اور میں آپ کو اسکیم کا بتا, ایک بڑا کامن اسکیم ہے, وہ اکثر کہتے ہیں جی آپ کا نا جو ایج گیپ ہے آپ نہیں جا سکتے. یہ بڑا ایج گیپ ہے یا ویسے آپ کا گیپ ہے؟ ہاں گیپ, وہ ایج گیپ ہے, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بالکل وہ ایجوکیشن گیپ, جس کو وہ مختلف نام دے سکتے ہیں. کیا آپ کا گیپ ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے یہ. میں اکثر جب لوگوں کو بتاتا ہوں وہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ بات دیکھیں, ہم سارے اس فیلڈ کے اندر, پروفیشنل فیلڈ کے اندر ہیں. جو اسٹڈی گیپ جس کو کہتے ہیں یا ایج گیپ, وہ کنسلٹنٹ کا بڑا ایک گیم ہوتی ہے, یا ایڈمیشن کے لیے یا اسکالرشپ کے لیے. وہ اس کی بیس پہ کہتا ہے میں آپ کو کور کروا کے دیتا ہوں, ابھی جوتا مار کے نا سیدھا کرتے ہیں, پینا ہم بن جائیں گے اور ہم نکال دیں گے جن سارا. مسئلہ کیا ہے, جو اسٹڈی گیپ ہوتا ہے نا, لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں, اور کئی بڑے بہترین قسم کے دماغ ہیں جو کسی بھی گھریلو کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. نہیں کرتے. اسٹڈی گیپ دنیا کے اندر بڑی پاورفل چیز ہے اگر آپ اس کو بڑے بہترین استعمال کریں. کیوں کریں؟ کیونکہ
کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے اندر جو لوگ ہیں نا ان کی بھی پریشانیاں ہیں, ہم صرف پریشان نہیں ہیں قوم, ٹھیک ہے ہم زیادہ ہیں لیکن وہ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی بھی ہے پریشانیاں, یہ نہیں بات کہ کوئی اس سے علیحدہ ہے, ہاں لیکن یہ کہ چلے ہم زیادہ پریشان ہیں اور یا ہماری خود زیادہ پریشانی, وہ لوگ بھی پریشان ہیں. زندگی وہاں بھی گزری ہے, زندگی یہاں بھی گزری ہے, زندگی وہاں بھی گزرتی ہے لوگوں پر, یہاں بھی گزرتی ہے. جب وہاں لوگ جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں ایجوکیشن, آپ موویز کے اندر دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہم بس ہچ ہائکنگ پہ جا رہے ہیں, ہم چھوڑ کے اکثر جاتے تھے. اب میں گیا باہر پہلی بار, پروفیسر کہتا ہے یار یہ لڑکا آیا ہوا یہ نا یہ چھوڑ گیا تھا, یہ ابھی پڑھنے ہے. میں کہا اچھا کیوں چھوڑ گیا؟ ایک آیا 10-15 اور نظر آئے. میں کہا یہ چل کیا رہا ہے؟ پھر میں نے اسٹڈی کرنا اسٹارٹ. تو جب انٹرویو کے اندر آپ بیٹھتے تو وہ پوچھتے ہیں کہ وائی یو ہیو یو نو, کیوں آپ چھوڑ گئے ایجوکیشن سر, وہ آپ بتاتے ہیں وجہ. اور یقین کریں وہ بندہ آپ چاہے جاب کے لیے رکھیں چاہے کام, آپ صرف اس بندے کے لیے اس کے ہائیسٹ پوائنٹ ہوئے تو جو ریزیلینٹ ہے, وہ ریزیلینٹ ہے جو واپس آ رہا ہے. ٹرو, بالکل ٹھیک. آپ نے تو ابھی تک ٹیسٹ ہی نہیں کیا, جو ایک وہ اس میں سے نکل رہے ہیں روبوٹ بن کے, ابھی نکلا گولڈ میڈل لیا, اگلا گولڈ میڈل لیا, فوراً آگے باہر اپلائی, وہ تو ابھی بھٹی میں پگھلا ہی نہیں ہے زندگی. پریکٹیکل جب وہ پریشر کے اندر آئے گا, کیونکہ آگے جو کام فیوچر کا, آپ کا دماغ پریشر کے اندر آئے گا تو آپ اس بھٹی کے اندر جب جلیں گے جلنا پڑے گا. اس کا مطلب آپ کا دماغ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سہ سکے. تو پروفیسر کہتا ہے بھائی اس نے تو زندگی کی پریشانی سہ گی تو میری تو یہ ایزیلی سہ لے گا پریشان. تو جب آپ اس کو یہ صحیح طرح بتاتے ہیں کہ سر آپ کیا ہے کہ میں جی زندگی کے ان کاموں میں بزی تھا, میں شادی ہوگی, بچے ہو گئے, گھر سنبھالنے لگا, میں گھر سنبھالا اور میں نے اچھے طریقے سے میں واپس آیا. اس کی نسبت آپ خود سنیں, آپ اس کو رکھیں گے جو کہے گا اچھا جی میں بڑے اس کے ساتھ, ابھی تو اس کو آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا لیکن وہ تو ٹیسٹ زندگی سے کروا کر ٹیسٹڈ ہے جی. اور اگر اس کو صحیح طریقے سے وہ مینشن کرتا ہے, میں مان نہیں سکتا وہ فیل ہوگی. دس از ون آف دا اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے جانا ہے بریک پہ, میں سوال چھوڑ دیتا ہوں, پھر بریک کے بعد انشاءاللہ ہم لیں گے. ابھی تک کتنی دنیا آپ سے فائدہ اٹھا چکی ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے, جیسا شاہ صاحب نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور لاسٹ سیگمنٹ میں میں چاہوں گی کہ وقار آپ پلیز یہ ضرور بتائیں کہ کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو اسٹوڈنٹس کر دیتے ہیں, ریڈ فلیگس کون سے ہیں کسی بھی اپلیکیشن میں جو اسٹوڈنٹس غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن جو ہے اپروو نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ریڈ فلیگ تو اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے بڑی غلطی کرنا, وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو سمجھا ہی نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں. یہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ آپ نے صرف یہ سوچا ہے کہ بس ہم نے وہ آن لائن دیکھا ہے 5 منٹ میں اپلائی کریں گے اور ٹھک کر کے جواب آ جائے. نہیں, صرف اس کو یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن کو پڑھیں, یہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے. اس کے مطابق اپلائی کریں. اور پلیز جب بھی آپ یوز کریں, آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کریں یا کسی اور کا بھی یوز کریں مٹیریل, اس کو اپنے خود لکھ لیں, اسے ریفریز ضرور کر لیں. اور یہ یاد رکھیں اسکالرشپ کروڑوں کے ہوتے ہیں, اگر کسی نے آپ کو کروڑوں دینے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ بھی اسی طرح کرے گا. تو پلیز پڑھیں اچھی طرح, پھر اپلائی کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ملٹیپل اسکالرشپس کے لیے ایک ہی ٹائم پہ اسٹوڈنٹس اکثر اپلائی کر دیتے ہیں, کیا یہ بہتر طریقہ کار ہے یا ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح ہے جی, بالکل آپ کو کرنا چاہیے مختلف اسکالرشپس کی طرف. لیکن پلیز جب آپ کو اسکالرشپ مل جائے تو باقیوں کو جواب ضرور دینا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. جس وقت مسئلہ آ رہا ہے, ہم ایز اے نیشن کے طور پہ بھی مسئلہ ہمارے سروں پہ ڈال رہا ہے کہ بھئی یہ پاکستانی اس طرح کرتے ہیں ریئیکٹ, آپ سب اسکالرشپ پہ اپلائی کریں. یہ سب سے اہم ہے کیونکہ آپ کو بالکل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کریں جو مل جائے باقیوں کو چھوڑیں, ان کو سوری کریں, ان کو کہیں جی میرا یہ اسکالرشپ ہو گیا, ان کے ساتھ اچھے تعلقات پہ چھوڑیں اور کریں. مطلب یہ ایک پروفیشنل طریقہ کار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا اگر ایک جگہ پر ہو گیا تو باقیوں کو بھی آپ نے ایسے ہولڈ پر نہیں رکھنا, آپ نے ان کو بتانا ہے پروفیشنلی دیٹ آئی ہیو گاٹ اے اسکالرشپ فرام انادر پلیس. جی بالکل. اچھا, اکثر لوگ ایک اور چیز میں سوری ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسکالرشپس بہت زیادہ ہیں, کمپٹیشن بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے روز بروز. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیادہ پہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ کی قسمت چل جائے, کسی جگہ آپ نے جو اچھا لکھا ہوا ہے وہ چل جائے, اور کسی جگہ آپ کی ماں یا باپ کی دعائیں چل جائیں. مطلب ہر جگہ ٹرائی کرنا چاہیے. اچھا, ریسرچ پروپوزلس کی اگر بات کی جائے تو ریسرچ پاکستان میں یا باہر بھی اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنی اب زیادہ ایزی سے ایزی ہوتی جا رہی ہے. تو کیا ریسرچ پروپوزلس جو ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ایڈمیشن یا پھر آپ کی اسکالرشپ یا نہیں؟ دیکھیں ریسرچ پروپوزل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. جو مانگتے ہیں وہ ضرور اس کو چیک کرتے ہیں. ریسرچ پروپوزل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نئے وہ اسپیس شپ بنا رہے ہیں. لوگوں میں زیادہ تر مسئلہ ہے کہ ریسرچ پروپوزل مطلب ہے کہ آئیڈیا بڑا اچھا ہونا چاہیے. نہیں, ریسرچ پروپوزل کے لیے اچھا صرف اور صرف یہ ہے, ایک اچھے ریسرچ پروپوزل کے لیے کہ آپ نے جو کام کیا ہوا ہے اس ریسرچ سے متعلق وہ اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ پروفیسر نے آپ کو رکھ کے کام تو کروا لینا ڈنڈے کے زور پہ, دے رہا ہے وہ کام لے گا آپ سے, لیکن صرف اور صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے. جس طرح یہی بات ہے اس کو کیسے بجائے, کسی کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے, آپ اس سے پوچھیں نا, اور دوسری جس کا شوق کون سی گاڑی اچھی, وہ کہے گا یار یہ اچھی ہے جی, یہ ہونڈائی والی اچھی. جس کو شوق ہے کون سی الیکٹرک
हाइब्रिड के वो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आ गए। तो रिसर्च के अंदर अच्छा आइडिया होना जरूरत नहीं, लेकिन अच्छा होना चाहिए आइडिया, लेकिन जो काम उस आइडिया से रेलिवेंट है उससे प्रोफेसर अंदाजा करता है इसका जो क्रिटिकल माइंड है वो कैसा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, बहुत से जो कंसल्टेंट्स हैं वो बच्चों को ये भी कहते हैं कि हम आपको बाहर के मुल्क से किसी की रिकमेंडेशन लेटर मंगवा देंगे, या इस तरह से भी होता है। पाकिस्तान से तो रिकमेंडेशन लेटर्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ या इदारे जहाँ पर आपने काम किया होता है वो दे ही रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बाहर से जिस कंट्री में उन्होंने अप्लाई किया होता है वहाँ के भी रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो कंसल्टेंट्स के थ्रू मिलते हैं। इज़ इट लाइक एक्चुअली समथिंग कि ये बेहतर होता है या एक्चुअली प्रिवेल करता है, या बस ऐसे ही प्रैंक या फेक एक्चुअली है? देखिए वो बाहर से वो ज्यादातर एडमिशन लेटर थे, रिकमेंडेशन लेटर बड़ा कम आता है, और रिकमेंडेशन लेटर नॉर्मली होता भी है तो वो स्टूडेंट खुद ट्राई करते हैं। नॉर्मली जब मैं खुद पढ़ा तो मुझे इंडियंस की बड़ी अच्छी ईमेल्स आती है कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, और पाकिस्तानी को भी करना चाहिए, चाहे भी बाहर मौका लें प्रोफेसर के, और वो प्रोफेसर एक दफा लेटर एक लिख दे, क्योंकि ज्यादातर हम जिससे लेते हैं देखें ना, अब वो कासिम शाह साहब का नाम लिखें गूगल पे नजर आ जाएगा, अब वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे रिकमेंडेशन दिया किसी ABC प्रोफेसर ने, और उसमें बड़ी था ये सुपरमैन है ये वो है। अब प्रोफेसर ने पढ़ा, उसने कहा ये रिकमेंडेशन पढ़ा, अब उस प्रोफेसर का नाम सर्च किया, अब वो आ ही नहीं रहा गूगल पे। और रिकमेंडेशन किस, वो कहता है देने वाला भी वैसे है और लेने वाला भी वैसे है। ये भी देखिए बहुत सच तो होना चाहिए ना नाम के, वो क्या यार obviously। ये टॉप क्लास पे इसकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, खुद कौन है जो तारीफ करने वाला है। हाँ, ये बहुत मैटर तो वो करता है कि आपने recommendation matter। रिकमेंडेशन किसकी ली है, और ये भी आपको पहले देखना होता है, और ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने बताई। अच्छा, अक्सर ये स्टेटमेंट मांगती है कोई भी यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट अबाउट द मनी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मांगती है कि आपका पर्सनल पोर्टफोलियो प्रोफाइल क्या है। स्टूडेंट्स को अक्सर अपना स्टेटमेंट नहीं लिखना आता, आप उसके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, स्टेटमेंट में एक टिप दूंगा, ये हर टिप पे भारी है। एक पहली टिप जिससे आप ले रहे हैं कि बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर या पर्सनल स्टेटमेंट है, वो आपके लिए सबसे बुरी स्टेटमेंट है। सबसे पहली बात याद कर लें, इसको सोचते रहिएगा, आपको समझ आएगी क्यों भला वो आपके लिए नहीं काम। दूसरी, जब आप ये लिखें इसको बड़े बेहतरीन तरीके से लिखें, मैं ये नहीं कहूँगा आप गूगल पे जाएं करें, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। ये उसी तरह लिखनी है, एक किताब जो आप एक रात में ख़त्म करते हैं और एक किताब जो आप 6 माह में भी नहीं ख़त्म कर पाते, पास आपके पिल्लों के पड़ी होती है। वो इस तरह जिस बंदे ने पढ़नी है आप उसके अंदर अपनी तारीफें लिखना शुरू करते हैं, भाई उसके पास CV पढ़ी है वो देख लेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सिर्फ आपने उसको गुड टाइम देना है। उसी तरह जिस तरह आप, बेशक प्लेजरिज्म नहीं है, बेशक कुछ भी नहीं, आप कभी बच्चों को पढ़ाएं, उनसे कहें बेटा ये ऐसे लिख लो माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, आपने कहा नकल नहीं करनी, आप बच्चे आएंगे 10 बच्चे हैं, पहला आया ओह ज़बरदस्त, दूसरा आया अलग-अलग रख दी, ये तो बड़े अच्छे लिखे, तीसरा आया अच्छा इसने इस किताब से पढ़ा या इससे सीखा, चौथा आया उसने उससे, अब आपके पास 2 स्टैक आ जाएंगे। आप रिव्यूअर को मौका दे रहे हैं कि बीच में से एवरेज निकाला, आप रिव्यूअर को मौका सिर्फ एक दें, या तो वो रख ले या फाड़ के फेंक दें, सिर्फ चेंज कर दें, हर स्टाइल चेंज कर दें। सिर्फ शीशे के अंदर खड़े हो, अपने बहुत लोग आपको क्वालिटीज के बारे में आप तो बेहतर जानते हैं, अपने आप को असेस करें, स्टोरी चेंज कर दे, वही वाली बात जी, किताब एक रात में भी चेंज कर दे पूरी। अच्छा, कितनी दुनिया अभी तक मुस्तफीद हो चुकी है? आप कोई अंदाजा बता सकें कि कितनी दुनिया आपके ग्रुप से मुस्तफीद हुई है और बाहर पहुंच चुकी है, बाहर पढ़ चुकी है, सेटल हो चुकी है? देखिए ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, मैं अक्सर कहता हूँ ये ओपन कि अगर पाकिस्तान के अंदर लोग स्कॉलरशिप्स पे जो काम कर रहे हैं, या तो वो इनडायरेक्टली मेरे से ट्रेंड हुए हैं या डायरेक्टली। अच्छा, शुरू में मेरे से पहले शायद एक थे, ही इज आई नो हिम स्कॉलरशिप्स PK करके, आई जस्ट रिस्पेक्ट दैट गाय। अब मैं उनसे अभी बात, ही इज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन दुबई सम यूनिवर्सिटी। उन्होंने स्टार्ट किया उसको वेबसाइट स्कॉलरशिप PK, जो लोग बहुत पुराने जानते हैं, हम याहू ग्रुप्स पे होते थे, फिर आए और इस तरह करके चलना शुरू हुए। तो लाखों लोग हैं, तादाद इस वजह से नहीं, अक्सर मैंने आपको बताया ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं तो आपको मिल जाएंगे। हम कहीं भी खड़े होकर बात करते हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क पे कौन कौन जानता है, तो लोग खड़े होकर कहते हैं जी बिल्कुल हम जानते हैं, और आप मतलब ये नॉर्मल है, आप किसी से पूछ लेंगे। लाखों लोग हैं लेकिन कभी तादाद नहीं काउंट किया, सिर्फ और सिर्फ वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक फैला सकें, क्योंकि अपनी ज़िंदगियों में भी बिजी हैं थोड़ा बहुत, और इस पे कोशिश करें और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वॉलंटियर्स और जगह ले रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ये एक सिलसिला चल रहा है। ये बेसिकली मिशन है जी आप। जी बिल्कुल, वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। और सवालात तो और भी बहुत सारे हैं, बट एज वी रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, तो मैं चाहूँगी शाह साहब हमारी आज की बुक रिकमेंडेशन में आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? अच्छा, ये जो किताब है ना डॉक्टर साहब, कलम कटहरा के नाम से, ये चौधरी आमिर अब्बास साहब की किताब है, कलम कटहरा। और इस किताब की ख़ास बात ये है कि इस पे बड़े बड़े हमारे जो अच्छे लिखने वाले बोलने वाले दोस्त हैं, उन्होंने इस किताब पे राय भी लिखी हुई है। और इस किताब पे प्रोफेसर तौफीक भट्ट साहब का, एसार राना साहब का, गुल नफीस अख्तर साहब का, फ़ारूक शहबाज बड़ाइच का, मोहसिन भट्टी साहब का,
اور سب سے بڑھ کے جی اپنا بیرسٹر محمد احمد قیوم صاحب کا بھی تبصرہ اس کتاب پہ موجود ہے. اس کتاب کی ایک تقریب رونمائی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بھی ہو چکی ہے, اور میں حیران تھا اس دن کہ اتنی دنیا جو چودھری عامر عباس صاحب کی چاہنے والی اور محبت کرنے والی اکٹھی تھی. تو یہ بڑی ایک کمال کی بات ہوتی ہے کہ وہ کتاب لکھے, لکھنا بھی جانے, اور اس کے پاس ایک ایسا رویہ بھی ہو کہ اس کے چاہنے والے, محبت کرنے والے اس کی کتاب کی تقریب رونمائی میں. یہ کتاب مضامین پہ مشتمل ہے, اور یہ مضامین اور بلاگز جو ہیں وہ کمال کے لکھے ہوئے ہیں. ایک آج کے دور کے جتنے چیلنج ہیں وہ معاشرت کے ہیں, سیاست کے ہیں, اور ایک درد دل رکھنے والے انسان چودھری عامر عباس صاحب نے اس کتاب کو لکھا. اس کتاب کو ضرور پڑھیے. یہ کتاب قلم دوست پبلشر نے اس کو پرنٹ کیا. یہ بڑی فائدہ مند ہوگی سوچنے والے, سمجھنے والے اور غور و خوض کرنے والے لوگوں کے لیے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. وقار صاحب, جانے سے پہلے میں چاہوں گی کوئی ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کے لیے؟ بالکل جی, دیکھیں بالکل میرا ٹیک ہوم میسج یہ ہوگا کہ آپ اسٹڈی کریں, اچھے طریقے سے کریں, مایوس نہ ہوں, کیونکہ آج کل آپ اچھی یونیورسٹی میں, بری یونیورسٹی میں آن لائن اتنا زیادہ میٹیریل اویلیبل ہے, اس کو اویل کریں, اور باہر ایک دفعہ ضرور جائیں, اویئرنیس ہو, بے شک باہر رہیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں اور لوگوں کی آس پاس خدمت کرتے رہیں. یہ میرا ماننا ہے, میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے تو آپ کی ہیلپ بھی کی جائے گی انشاءاللہ, چاہے جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے کی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اب شاہ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں جی, میرا تو پیغام ہوگا کہ یہ جو اسکالرشپ نیٹ ورک ہے اس کو فالو کریں, اس کے ممبر بنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, لاکھوں لوگ تو فائدہ اٹھا چکے ہیں, تو آپ کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے, وقار صاحب میری بات کو شاید سیکنڈ کریں, کہ دنیا میں کہیں اسکالرشپ شاید رہ جاتی ہوں گی, انفارمیشن نہیں پہنچتی ہوگی, یا بعض لوگوں کو رائٹ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا ہوگا. تو پاکستانیوں کا بڑا بھلا ہو سکتا ہے اگر یہ باہر جائیں. وقار صاحب کے ساتھ کسی دن یہ برین ڈرین پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے, کیونکہ اس کا بڑا ایک نیگیٹو کانسیپٹ معاشرے میں چلا گیا کہ جی پاکستان سے سارے قابل لوگ چلے جائیں گے تو ملک کیسے چلے گا. یہ کانسیپٹ کو بھی ہم بدلنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی, اور وقار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. میری بات قاسم علی شاہ کو دیکھتے رہیے.